जमा करके सोना खरीद कर अपनी बहन या बेटी की शादी करता है, वो आज ये जान ले कि उसके साथ धोखा किया गया। नाजरीन, आज हम करप्शन की वो हद दिखाएंगे जिसमें लाखों नहीं बल्कि अरबों खरबों की करप्शन हुई है, जिसका एहसास आपको आज का प्रोग्राम देखने के बाद जरूर होगा। खाने पीने में मिलावट, अद्वियात में मिलावट के बाद अब बात है सोने की, जो सबसे महंगी चीज है, जो आधे करोड़ का सोना आपकी एक मुट्ठी में आ जाता है। कंज्यूमर राइट्स के अलंबरदार और खुसूसन अदलिया इस करप्शन के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, लेकिन इब्तदा खुफिया कर रहा है। हर दुकानदार अपनी पर्ची पर 22 कैरेट का सोना लिख कर देता है, मगर ये सोना अगर दुकानदार ईमानदार हो तो 20 कैरेट निकलता है, थोड़ा बेईमान हो तो 18 कैरेट का, और अगर बेईमानी के एतबार से 12 कैरेट तक पहुँचते पहुँचते सोने की कीमत आधी हो जाती है। दुकानदार से खरीदा गया सोना 20 कैरेट भी नहीं निकला। सबसे ईमानदार का 19 कैरेट और सबसे बेईमान का 9 कैरेट, यानी 10 ग्राम सोने में 7,800 से लेकर 18,000 तक की करप्शन। वजन चेक करने के लिए वेट एंड मेजरमेंट का इदारा, फूड की क्वालिटी चेक करने के लिए फूड डिपार्टमेंट, मगर सोना चेक करने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं। हुकूमती सतह पर कोई इक़दामात नहीं किए गए और न ही इन सुनारों के खिलाफ आज तक कोई FIR दर्ज की गई। खुफिया ने बहुत सोच समझकर इस शख्स की मदद ली, जो खुद ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, मगर इनका अंदाज जारहाना और वो हक की बात करते हैं। उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ सच बोला और मजलूमों की फरियाद लेकर सुनारों की असलियत आवाम को दिखाई। मिलावट करने वाले सुनारों से पैसे भी वापस दिलवाए। ये एक मकौला है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन आज खुफिया आपको दिखाएगा कि सोना सोना होता है, मगर ये सोना खरा सोना नहीं होता। 24 कैरेट सोना खरा होता है, 22 कैरेट का जेवर सबसे अच्छा होता है। 10 ग्राम सोना 39,923 रुपए का और 21 कैरेट 38,108 रुपए का, जबकि 18 कैरेट 32,664 रुपए का और 12 कैरेट 22,000 का। लेकिन सब दुकानदार ये सब सोना खरा सोना बोलकर बेच रहे हैं। 21 या 22 कैरेट सोना बेचने जाओ तो वो 12 कैरेट का बन जाता है, और खरीदने जाओ तो 18 कैरेट 22 कैरेट 12 कैरेट 20 कैरेट बन जाता है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की इस करप्शन को बेनकाब करेगा, जो सारिफ के साथ तारीख की सबसे बड़ी ज्यादती साबित होगी। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस मसले को उजागर करने जा रहे हैं वो अपनी नौयत का एक अछूता मौजू है और अनोखा मौजू है, जिस पर आज से पहले किसी ने ना ही आवाज़ उठाई है, ना ही इतनी जरूरत की है कि इस मौजू पर बात की जाए। सोना हर शख्स का शौक होता है कि वो सोना खरीदे, लोग गिफ्ट भी देते हैं और शादी ब्याह के मौके पर तो सोना ज़रूरी समझा जाता है। जब भी आप सोने की खरीदारी करने किसी भी दुकान पर जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि दुकानदार से ये डिमांड की जाए कि हमें अच्छे से अच्छा सोना दिया जाए। लेकिन आज जो इंकशाफ हम आपको करने जा रहे हैं और इस हवाले से हमें जितनी ईमेल्स मौसूल हुई हैं और जितनी दरख्वास्तें इस वक्त आप ये देख सकते हैं मेरे सामने मौजूद हैं, मौसूल हुई हैं, इसके अलावा हमारे पास वो तमाम परचेजिंग रिसिप्ट्स भी मौजूद है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि जो सोना जिसको 22 कैरेट का कहकर बेचा जाता है, वो सोना दरअसल 22 कैरेट का नहीं बल्कि 12 से उसकी कैटेगरी स्टार्ट होती है। 12 कैरेट, इवन 9 कैरेट, 18 कैरेट, 15 कैरेट, 16 कैरेट, और जिसको सुनार की जबान में रती से भी जो है वो कॉल किया जाता है कि अगर 18 कैरेट का सोना है या 17, 17.5 का है तो वो 26 रती होगा। तो ये एक सुनारों की एक लैंग्वेज भी होती है। इस हवाले से हमें बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई है और जब हमने इन शिकायत पर काम करना शुरू किया तो हमें ये अंदाजा हो रहा है कि इस पर काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहली दफा आप पाकिस्तान में सुनेंगे कि इस तरीके से होता है कि सोने में से 30% काटा जाता है, यानी कि अगर आपने कोई टॉप्स बनवाए हैं, कोई सेट बनवाया है, कोई किसी भी किस्म की कोई ज्वेलरी ली है, तो उसमें होता यह है कि अगर वो आपने फॉर एग्जांपल अगर 10,000 की कोई ज्वेलरी ली है तो उसमें वेस्टेज और वो काट कर जो गोल्ड के ओरिजिनल पैसे हैं वो तो एटलीस्ट आपको रिटर्न होंगे, जो उस वक्त का रेट चल रहा है तो वो रिटर्न नहीं होते हैं। इसके अलावा जो ये मसला आ रहा है कि 18 कैरेट और 12 कैरेट को जो है 24 कैरेट और 22 कैरेट कह के जो बेचा जा रहा है, उस हवाले से जो दरखास्तें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसमें ज्वेलर्स के नाम भी मेंशन किए गए हैं और उनमें बताया गया कि किस तरीके से सोना खरीदा गया है और खरीदने के बाद जब
کسی مجبوری کے تحت اس سونے کو جب وہ بیچنے گئی ہیں تو ان کو اتنے پیسے واپس نہیں مل رہے، بلکہ دکاندار یہ کہہ رہے ہیں یہ کھوٹا سونا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو جیولری ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو ٹیسٹ کراتے ہیں لیبارٹری سے، جس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ پرچی میں جو کیرٹ مینشن کیا گیا ہے کیا ٹیسٹ رپورٹ سے بھی وہ میچ کر رہی ہے، واقعی وہ اتنا کیرٹ کا ہے۔ ناظرین، یہ لیب کی ٹیسٹ رپورٹس ہمارے پاس آ گئی ہیں اور یہ دیکھنے کے بعد تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کس چیز پر یقین کیا جائے۔ یعنی گولڈ جس کو لوگ خالص سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سونا ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں خالص ملتا ہے، تو اب وہ بھی خالص نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو تمام دنیا میں سونا جو ہے وہ خالص ملتا ہے، لیکن یہاں پر بڑے ہی افسوس کے ساتھ، بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سونا خالص نہیں ہے۔ جن جن ریسپٹس پہ انہوں نے 22 کیرٹ لکھ کر ہمیں مینشن کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جن دکانوں کی ہمیں شکایت آئی تھی انہی دکانوں سے ہم نے پرچیزنگ کروائی ہے، اور یہ 3 جو ہے وہ جویلری کے آئٹمس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں ایک ایک آرٹیکل موجود ہے، ایک ایک آرٹیکل مس ہے، اور وہ مس اس لیے ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرایا گیا ہے لیبارٹری سے، اور ٹیسٹ کے بعد جو اس کی رپورٹ آئی ہے یہ وہ آرٹیکل، یہ آپ دیکھیں اس میں سے ایک ایک غائب ہے، اور جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے 32 رتی، جبکہ 32 رتی جو ہے وہ 16 کیرٹ ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جیولر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین ایاز موتی والا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز موتی والا صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے جو عام آدمی کے مسائل ہیں، جو کہ میرے خیال آپ کا سلوگن بھی ہے عام آدمی کے مسائل، تو عام آدمی کے مسائل کے حل میں آپ نے اپنی فیلڈ میں کیا بہتری پیدا کی ہے؟ آپ نے جو بڑا گفتگو کیا، تو اس سے پہلے تو تمام دیکھنے والے حاضرین اور ناظرین اور پاکستان کے لوگوں کو السلام علیکم، اور اب تک ٹی وی کو میں خراج تحسین و سلام پیش کرتا ہوں جو ہمیشہ عوامی مسائل کی گفتگو کو اجاگر کرنے کے لیے عوامی حقوق کی بات کرتی ہے۔ تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر میری فیلڈ میں رہتے ہوئے ایز اے جیولر آپ نے کیا بہتری کی، تو بہتری یہ کی کہ میں نے حق کی آواز کو ہمیشہ سچ کے دروازے پر لا کر بات کرنے کی ہمت پیدا کی۔ تو سب سے پہلے تو ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے جب وہ کوئی سونا خریدنے جاتا ہے اسے کیسے پتا چلے یہ جو میں سونا خرید رہا ہوں یہ اوریجنل ہے اور یہ جتنے کیرٹ دکاندار مجھے بتا رہا ہے یہ اتنا ہی کیرٹ ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ گاہک کو اگر پتا چل جائے تو اس کے لیے تو اس کو پھر سونار بننا پڑے گا، اور جب سونار وہ بن جائے گا تو دھوکہ دہی ہوگی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرے میں ہر کام ہر شخص نہیں کر سکتا اور پتہ اس کو کبھی نہیں چل سکتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو 21 کیرٹ کا دوں اور کہوں ذرا برابر دکان والے سے پاس چیک کروا دو، تو برابر دکاندار بھی اس کو 21 کیرٹ نہیں کہے گا کہ یہ سونا، اگر صحیح سونا ہے اس کو بھی کہے گا یہ خراب سونا ہے اور غلط۔ یہ وجوہات اس کی وجہ لالچ ہے۔ یعنی ایک گاہک جب میری دکان پہ آ گیا تو اگر میں اس دکاندار کے سامان کی اچھائی کر دوں گا تو وہ گاہک تو اسی کا ہو جائے گا نا، میرا تو ہوگا نہیں۔ اگر اس آئے ہوئے گاہک کو مجھے میرا کرنا ہے تو مجھے جو اس نے سامان خریدا ہے اس کو 2 نمبر اور میرے ہر چیز کو چیک کرنے کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، ان کو چیک کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں؟ حکومتی سطح پر اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور کھلی بےایمانی کرنے کی اجازت حکومتی سطح پر ملی ہوئی ہے۔ ایک سونار ہمیشہ زندگی کے اندر اگر کوئی بےایمانی کرتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر حکومتی سطح پر کوئی پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ یہ دیکھ لیں پاکستان میں کنزیومر کو کنزیومر کے رائٹس نہیں پتا۔ آپ کی بات، خریدار تو کنزیومر ہے، کنزیومر جو اس کو حقوق کا ہی نہیں پتا کہ اس کو اگر کہیں غلطی ہو جائے یا غلط چیز کوئی دے دے تو وہ اپنی آواز لینے کہاں جائے، جبکہ قانون موجود ہے۔ حکومتی سطح پر عدلیہ کے اندر FIR دکاندار کے خلاف کٹنے کے لیے بھی جگہ موجود ہے۔ دیکھیں بےایمانی 12 گرام سے شروع ہو رہی ہے، 12 گرام سے یعنی 22 کیرٹ کے پیسے لے کے 12 گرام سے بےایمانی شروع ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی کم کھاتا ہے، کوئی 12 نہیں کرتا، کوئی 18 کر لیتا ہے، کوئی 18 نہیں کرتا، کوئی 17.5 کر لیتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیں اس کے علاوہ جو سونا چوری ہوتا ہے، جو زیورات چوری ہوتے ہیں، وہ کدھر جاتے ہیں؟ سر وہ سونار کے پاس ہی جاتا ہے، سونار سبزی دلیا تو خریدنے سے رہا، سونا ہی خرید بغیر پرچی کے وہ کس طریقے سے؟ دیکھیں بغیر پرچی کے تو یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو بھی ڈکیت ہوتے ہیں وہ کرایہ کی گاڑی 3000 روپے میں کورولا لیتے ہیں، پھر ساتھ میں خاتون بٹھاتے ہیں، پھر میری دکان کے آگے بالکل بہترین طریقے سے اگر لگاتے ہیں، پھر اترے ہیں اور آ کے بولے میں شناختی کارڈ دینے کو تیار ہوں، اور میری پھپھی کے دیا ہوا، ان کی سسرال کا دیا ہوا تھا، اور وہ بھی انڈیا سے لے کے یہ سونا چلی تھی، تو اب پرچی کہاں سنبھال کے رکھیں گے؟ اور اگر وہ ہم کو کم دام میں دے تو دکاندار کو کیا کرنا چاہیے؟ بولے چلے جاؤ روزی نہیں چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ خریدتے سارے دکاندار ہی ہیں، لیکن جو ڈاکو پکڑے جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں دکاندار کو مال بیچا، تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آج تک کوئی سونار جیل گیا؟ کوئی سونار جیل نہیں گیا۔ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ پھر اب سب آپ کو پتا ہے پاکستان میں۔ لیکن اس چیز پہ بھی آپ ایگری ہیں نا کہ اگر سونے کا ایک ریٹ ہے
ایک ریٹ مخصوص ہے تو اس سے اگر کم قیمت کوئی بھی اصولاً دکاندار کو اگر جو سونے کا ریٹ ہے اس سونے کے ریٹ کے اوپر لینے کا پابند ہے. اس پہ کوئی بھی کٹوتی, کوئی بھی گھاٹی, کوئی بھی ویسٹیج, کوئی بھی مزدوری, پیور سونے کے اوپر دکاندار رہنے کا رائٹ نہیں رکھتا. آپ نے کہا کہ آپ کے پاس شکایت آئیں گی تو آپ ضرور جائیں گے, تو اگر ہم آپ کو وہ شکایت آگے آپ تک پہنچا دیں تو آپ جائیں گے؟ میں ہمیشہ حاضر. جب بھی کوئی شکایت, آپ ایک ونڈو بنائیں, اس ونڈو کے اوپر کنزیومر رائٹس کے لیے آپ ایک جگہ رکھیں. ایز اے کراچی تاجر الائنس میں کہیں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں, اور ایز اے جولرز ایسوسی ایشن میں سنار صحیح. تو جن جولرز کی شکایت ہمارے پاس آئی اگر ہم آپ کو پاس کرتے ہیں تو پھر بالکل میں اس دکاندار کو نوٹس جاری کر کے آپ کے ساتھ آن کیمرہ اس دکاندار کے پاس چلوں گا, اس کسٹمر کے ساتھ, اور پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میری آواز. میں پھر کہتا ہوں کہ اگر میڈیا نے ہماری زندگی میں آ کر ہمیں بہت سا شعور دیا, یہ ہمارے لیے ایک شعور کا مقام ہے, تو میڈیا کو خراج تحسین کہ اگر میڈیا کے توسط سے کم از کم عوامی سطح پر کوئی اویئرنیس جا سکتی ہے. بہت شکریہ. ہم نے تمام تر شکایتیں وائس چیئرمین جیولر ایسوسی ایشن کو جمع کروائیں اور تحقیق کے بعد ہی کوئی کارروائی عمل میں آئی. اس لیے ہم نے گواہ, ثبوت, شکایات اور مدعی کو بھروسے میں لے کر بیچے گئے سونے کی لیب رپورٹ منگوائی, اور پھر ہوا تحقیقاتی صحافت کا آغاز, جو آپ دیکھیں گے مگر اس بریک کے بعد. یہ محسن جولرز کے نام سے ہمیں ایک